السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک سلفی صاحب نے بڑی بہترین انداز میں نئے سال کے تعلق سے تقریر کی، لہٰذا آپ ان کی تقریر کو سنیں اور اپنے آپ کو جانچیں کہ کس طرح سے ہمارے گھروں میں آج کل برائیاں پنپ رہی ہیں اور کس حد تک ہم برائیوں کے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ لہٰذا ان تقریر کو سن کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدر انجمن اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے علم کے پیاسے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ نئے سال کا جشن اور مسلمان۔ سامعین کرام، انسان کی پوری زندگی امتحان و آزمائش ہے، اور یہ دنیا جہاں انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے یہ ایک مکمل امتحان گاہ ہے۔ اب چاہے انسان اپنی زندگی قرآن و حدیث کے سائے میں گزارے یا باطل اور شیطانیت کی راہ میں، ویسے انسان کی زندگی میں طرح طرح کی آزمائش رونما ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی جان اور مال اور پھلوں میں کمی کے ذریعے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سامعین کرام، ہم اس وقت ایک پل پر کھڑے ہیں جسے ہم عنقریب پار کرنے والے ہیں، اور ہمارے قدم دوسرے پل کے کنارے کھڑے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نئے سال آنے والا ہے، 2022 ختم ہونے والی ہے اور 2023 آنے والی ہے۔ او نئے سال منانے والوں اور اس کی مبارکباد دینے والوں، سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی میں شمار کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ نئے سال ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا تہوار ہے، ہم مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ لیکن آج عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نئے سال کے منتظر ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے پر اس میں شرکت بھی فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہودی و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی یہودی اور نصارہ سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ظالموں کا ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا راست نہیں دکھاتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، اسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا مسئلہ ہوگا۔ سامعین کرام، ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کی جائے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی اساس نہ ہو، کوئی پہچان نہ ہو، نہ نبی نے کیا ہو، نہ نبی نے کسی کو کرنے کا حکم دیا ہو، میرے بھائی ایسا عمل اللہ کے وہاں ناقابل قبول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی بات ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو مردود ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان کرتے ہوئے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو، تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے نئے سال کا جشن منایا، یا صحابہ نے منایا، یا تابعین نے منایا، یا تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ ایسی کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ میرے بھائیو، تب ہم کیوں منائیں؟ جب نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو ہم کون ہوتے ہیں منانے والے؟ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تام کر دی، پوری کر دی، اب اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس دین سے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین سے میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام